اس کا اینڈ ہوگا، کلمنیٹ ہوگا. اس میں کیا ہے، اس میں ہم آج نیڈ انالیسز مطلب کرتے ہیں، ہم اس پہ سروے کرتے ہیں آج بھی، پھر دیکھتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہے، آج کی سچویشن کیا ہے. ان سچویشنز کو ایسس کر کے ہم آج یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آج اس دور میں اس ٹائم پہ کیا ایگزیکٹلی کون سا انٹرونشن کام کرے گا. تو اس میں جیسے ایک 2022 سے 2025 تک کے اس فیز میں ایک انٹرونشن آپ کو پتا ہوگا کہ جنڈر گیپ جو اس میں تھا، جنڈر کو ڈسپیرٹی ایک وہ ختم کی گئی. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسی ووٹرز کے ریگارڈنگ ایک اس میں ایک کلاز تھا اس میں کہ وائیوز جو اوورسیز ہوں گی ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھا. لیکن اس کو انکلوسیو بنانے کے لیے اس میں سپاؤسز کا نام ڈال کے، جو کہ صرف 2022 سے 2025 تک کے اس فیز میں جو نئی نیڈ جو سمجھی گئی کہ ایک فیمیل کو امپاور کرنے کے لیے اس میں سپاؤس کا نام ڈالا گیا ایز اگینسٹ دیٹ جو مطلب اس میں تھا پہلے. دوسرا اس میں ایک نیا چیز یہ ڈالا گیا کہ ہم پہلے ایس ایس آر جب کرتے تھے سسٹم، یہ سمری ریویژنز کرتے تھے. سمری ریویژنز ہوتے تھے جب ای سی آئی اناؤنس کرتی تھی ایک بار سال میں یا 5 سال میں ایک دفعہ، 3 سال میں ایک دفعہ ای سی آئی اناؤنس کرتی تھی کہ ہم آج ایس ایس آر کریں گے کیونکہ الیکشن ہونے ہیں 2 سال بعد، 1 سال بعد یا کب ہونے ہیں. لیکن اس فیز میں یہ سمجھا گیا کہ ہم شاید اس کو ایکسیسیبل نہیں بناتے ہیں. تو ایکسیسیبل بنانے کی ایک کڑی اس میں یہ تھی کہ 4 اس میں کوالیفائنگ ڈیٹس دیے گئے کہ 3 مہینے میں جو بھی کوئی کوالیفائی کرے گا، مطلب کوئی بھی جو اٹین کرے گا ایج آف 18، اس بندے کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں. اور صرف 3 مہینے کا گیپ جو ہے یا 2 مہینے کا گیپ، 1.5 مہینے کا، مہینے کا، 10 دن کا گیپ، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے بیرو صاحبان بھی کچھ بیٹھے ہوں گے، وہ جو سروے کرتے ہیں، وہ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس بچے نے اٹین کی ہے ایج آف 18 یا اگلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں کرے گا، وہ ایڈوانس میں اس کا فارم لے کے رکھتے ہیں. تو اس طرح سے اس پروسیس کو جو ہے زیادہ انکلوسیو، زیادہ ایکسیسیبل بنایا گیا. تو ہر ایک بندے کو جس نے بھی 18 سال کی ایج اٹین کی ہے آن دا ڈے آف الیکشن، وہ اپنا یہ رائٹ جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے آپ کو فیل کرا سکتا ہے کہ میں کتنا امپاورڈ ہوں. کیونکہ وہ سب سے پاورفل لوگ جو ملک کے ہوتے ہیں وہ ان کا فیصلہ کرتا ہے، ان کے کس کے حق میں ووٹ دیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بیسٹ ریپرزنٹیٹو ہوگا ہماری اسپیریشنز کا. ہمارے بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہونے چاہیے وہ کس لیول کے ہونے چاہیے، ان میں کس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے، کون سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو آبیاری پاسبانی کریں گے، کون سے ریپرزنٹیٹیوز ایسے ہوں گے، ان کو وہ اپنا ووٹ دے کے کامیاب کر دیتے ہیں. تو حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کمپیننگ کر رہی ہیں، وہ بھی تو کوشش کر رہی ہیں کہ ٹرن آؤٹ بڑھ جائے، یہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے، جو زیادہ لوگ آ جائیں پولنگ اسٹیشنز پہ اپنا رائٹ یہ فرنچائز اپنی استعمال کریں. لیکن ہمارے وہ اس میں ان کے اس پروسیس میں فرق ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایتھیکل ووٹنگ جو ہے اس پروسیس کو ہم بڑھاوا دیں، ہم ہر کسی کو انفارم کریں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے اور آپ کا ووٹ کتنا ویلیو رکھتا ہے، آپ کے ووٹ میں کیا جان ہے، اور آپ کا ووٹ جو ہے یہ اگر یہ پازیٹیولی استعمال کیا جائے، ایز پاور استعمال کیا جائے، تو آپ کا ایک ووٹ بھی جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے اور ایسا پاور رکھتا ہے کہ آپ فیل کریں گے کہ نہیں، واقعی میں میرے ہاتھ میں یہ جو ای سی آئی نے جو ہے مجھے امپاور کر کے میرے ہاتھ میں پاور دی ہے، میرے ہاتھ میں یہ ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس سے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ میرے گلی کوچے گھر میں کیسے ہوں گے، میرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کیسے ہوں گے، میرے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کیسے ہوں گے، میرا جو سوشل سسٹم یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ میں سوشل سسٹم میرا ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، میری جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے، میرا اوورال جو جنڈر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی ڈسکریمنیشن کسی طرح سے ہو رہی ہے، تو فیمیلز کو اس کے لیے اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے اور آنا چاہیے، ان کا ایک مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہونا چاہیے. ہماری اس سے پہلے بہت دفعہ یہ کمپلینٹ رہی ہے جو ہمارے پی ڈبلیو ڈی ووٹرز ہوتے ہیں، پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہوتے تھے، اس جو پچھلا الیکشن ہو گیا، جو یہ میں نے کہا جو فیز 4 تھا اس کا سویپ جو انٹرونشن کا،
اس میں جو میں نے کہا انکلوسیو ایجوکیشن، جس میں یہ بھی انکلوڈ کیا کہ مارجنلائزڈ جو ہمارے لوگ ہوتے تھے، جو ہمارے ایسے انڈر پریویلیجڈ لوگ ہوتے تھے جن کو کوئی آج تک پوچھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ ہر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں یا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں، چونکہ ایجوکیشن سے سارے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم ایک ایسا پرائڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنڈر جو ڈسکرمنیشن تھی پہلے، اس میں ہم بہت حد تک آگے گئے ہیں اور ہم نے اس کو اوور کم کیا ہے، اب کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن پھر سے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، ان میں یہ ایک پوائنٹ تھا، لیکن ملک نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں یہ گول آ گیا، گول نمبر 5 آ گیا، تو اس کے بعد وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ واقعی میں ابھی بھی اس کی سکوپ بہت ہے، اور آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو ابھی بھی ڈپریشن سمجھ رہی ہے، باہر نہیں نکل رہی ہے، اور اس میں الیکشنز میں دیکھا گیا کہ جو ٹرن آؤٹ رہتا ہے وہ میل ووٹرز کا زیادہ انکریزڈ ہوتا ہے، اور فیمیلز کی اس میں پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ بہت انتہائی کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم امپاور ہو جائیں گے، جبکہ ان کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہمارے لیے کون سا بیسٹ ایک ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈیجیکٹڈ فیل کراتے ہیں، یا کسی طرح سے اپنے آپ کو معلوم کرتے ہیں کہ ہم اس حق کو استعمال کریں جس میں کہ بڑا زبردست پاور ہے۔ تو اسی کی آج کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جا کے یہاں سے جب باہر نکلیں گے تو دکاندار ہمارے بھائی ہوں گے، وہ بھی یہ سمجھے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز انیتھیکل کائنڈ آف جو ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ پیسے کے زور پہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کیوں لگتا ہے الیکشن میں؟ اس کے ریزنز یہی ہوتے ہیں، ہماری سب سے زیادہ پیسہ جو الیکشنوں میں خرچ ہوتا ہے وہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ پہ ہوتا ہے، جس میں کہ ایکسپینڈیچر مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور MC ٹیمز ہوتے ہیں، نوڈل آفیسرز لگے ہوتے ہیں، سیکٹر آفیسر، سیکٹر مجسٹریٹ، زونل مجسٹریٹ، ان پہ اتنا پیسہ الیکشن کمیشن آف انڈیا خرچ کرتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنا ووٹ ضائع نہ سمجھیں، ہم یہ نہ فیل کریں کہ میرے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں یہ سمجھوں کہ میرے ووٹ کو جو ہے اس کی قدر ہے، اور اس کی جو پاسبانی یا پاسداری جو ہے وہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ آفیسرز اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں پیسے دے کے اپنا ووٹ کاسٹ نہ کروں، میں رشتہ داری دیکھ کے اپنا ووٹ کاسٹ نہ کروں، میں مذہب دیکھ کے اپنا ووٹ کاسٹ نہ کروں، میں یہ دیکھ کے کہ سب سے بیسٹ کوالیفائڈ اس کے لیے کون ہے۔ کوالیفائڈ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا پوسٹ گریجویٹ ہے، کون سا گریجویٹ ہے، کون سا ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کے بجائے یہ دیکھیں کہ کون آنیسٹ ہے، کون بہترین طریقے سے ہمارے غریب کوچوں کو ٹھیک کرے گا، کون بہترین طریقے سے ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرے گا، کون ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنائے گا، کہاں انسٹیٹیوشنز میں ایسے بہترین آڈیٹوریمز ہے، کہاں نہیں ہے۔ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم بالکل کانشیس طریقے سے اس کوڈ کا استعمال کریں گے تو ہمارا ایجنڈا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مینیفیسٹو میں ایڈ کریے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس چیز کے لیے ایک عورت بھی اتنی ہی امپاورڈ ہے جتنا کہ ایک میل امپاورڈ ہے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں، ہم کرپشن کو باہر نکال سکتے ہیں، اور بہترین طریقہ ہوگا اس طرح سے کہ ہم ان ان ایتھیکل پریکٹسز کو، جو کہ پیسے دے کے، جو کہ بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شراب دے کے لوگوں کو ووٹ کرایا جاتا ہے، یا سگریٹ دے کے لوگوں کو ووٹ کرایا جاتا ہے، یا پیسے دے کے، یا کسی دوسری کوئی موٹیویشن دے کے ووٹ کرایا جاتا ہے۔ انہی پریکٹسز کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ہم روکیں اور ہم انفارمڈ ووٹر بنے، اور جانے کہ میرے پاس یہ ایک پاور ہے۔ کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہوگا ایک الیکشن میں یہاں پہ ہو گیا کہ جب DDC کے الیکشنز تھے تو ریورس ایک کنسٹیٹوئنسی کا رزلٹ ہو گیا۔ کتنے ووٹ سے؟ 4 ووٹ سے۔ 4 ووٹ کی بنا پہ ریورس رزلٹ ہو گیا، کیونکہ ایک پارٹی نے کورٹ میں جا کے اس میں یہ پلی ڈال دی کہ میرے ووٹ مطلب اس میں کچھ پرابلم کر دی گئی، میں اصل میں جیت رہا تھا، تو دوسری پارٹی کو وننگ کینڈیڈیٹ بنایا گیا۔ تو پھر کورٹ نے کہا کہ ریکاؤنٹنگ کرو اس میں، تو پہلے کاؤنٹنگ میں 60 ووٹوں سے ایک جیتا تھا، اور ریکاؤنٹنگ میں پھر دوسرا کینڈیڈیٹ 4 ووٹوں سے جیتا۔
वो जो कैंडिडेट्स थे वो रो रहे थे कि काश मेरी फैमिली के और 2 लोग आ गए होते, 3 लोग आ गए होते, उन्हें वोट कास्ट किया होता। उस वक्त उसको उस वोट की इम्पोर्टेंस का पता चला। क्यों? क्योंकि वो शायद ट्रेनिंग में हमारे कुछ ऑफिसर्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया था। उनने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील, जो रबर सील होती है, उन्होंने सुना कि रबर सील हमारे पास 2 होती है, एक ब्रास होती है, एक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सील होती है। उन्होंने रबर सील का इस्तेमाल करके अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल किया। तो उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इशू कर दी कि आप जाके कंपार्टमेंट में उस वोट को इस तरह से कास्ट करो। तो उन वोटर्स को बाद में, क्योंकि रूल कहता है कि उन वोटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और उस तरह से वो रिजल्ट जो है वो रिवर्स हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि असल में कहने का गर्ज है मेरा कि हम अपने वोट को का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे एक वोट का वैल्यू है। क्योंकि हम जब बाद में कहते हैं कि वो 2 वोट से, 5 वोट से, 10 वोट से या कितने भी वोट से कोई जीता है, कोई हारा है, तो ये हम उसमें जो हम ये वोटिंग करने जाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं कह रहा था कि ये जो फेजेस इसमें इलेक्शन में, ये स्वीप में थे, 4 फेजेस इसमें 2009 से लगे, लेकिन हर फेज का अपना एक मोटिव था। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को, उसमें हम उन बीएलओ साहिबान को फेलिसिटेट करते हैं जिनने कोई रिमार्केबल, कोई उनकी सक्सेस स्टोरीज होती है, जिनने सबसे ज्यादा एसएसआर में काम किया होता है, या जिन्होंने अपने एरिया में इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से पहले के उसमें प्रोसेस में अपना एक योगदान, अपनी एक कंट्रीब्यूशन की हो और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको अंजाम दिया हो। तो वो जो 2011 में वो राइज हो गया, वो 25 जनवरी का दिन जो मनाते हैं आज भी, हमेशा से 2011 के बाद से हमेशा मनाते हैं, और हर एसी लेवल पे, हर स्कूल पे मनाते हैं, हर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनाते हैं। तो उस प्रोसेस को से भी हम कोशिश करते हैं कि लोग अवेयर हो जाएं कि कितना एक वैल्यू है। जो एम्बेसडर्स है, ये जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ये हर सूरत में हमेशा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये बिल्कुल अपॉलिटिकल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कहीं भी बयासत नहीं होते हैं, और हमेशा जब किसी के घर जाते हैं तो वहां भी अनबयासत होके जाते हैं, न्यूट्रल होके जाते हैं, और उनसे गुजारिश करते हैं कि आपके वोटिंग राइट आपको इस्तेमाल करना है। आगे आपको जो फैसिलिटीज सारी जो आप अपने लिए मुहैया करानी है, उसके लिए आपको इस फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप आ जाएं और अपना इपिक कार्ड बनाएं और उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें जब भी इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये उस वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि एक नॉलेज एप्टीट्यूड जो प्रैक्टिस की सर्वे हो गई कि कितने लर्न और इन्फॉर्म्ड हमारे वोटर्स हैं, वो 2009 में पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये फिर बाद में ऐसे ही चलता रहा। तो इस चीज के बाद एनवीडी का एलिजिबल वोटर्स जो हमारे हैं, उनके लिए एनवीडी के दिन भी रजिस्ट्रेशन होती है, वो हम करते हैं, और उसके साथ हम उसी फेज में नेशनल आइकन्स जो होते हैं, उनकी मैसेजेस सोशल मीडिया पे या हमारे यहाँ पे न्यूज बुलेटिन में कहीं कहीं आती है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, आपके वोट की वैल्यू है। मतलब वो आइकन्स जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनको हम आइडियल्स मानते हैं, उनका सहारा लेके कभी कभी आपको अवेयर किया जाता है। तो वो भी एक स्वीप की ही एक कड़ी होती है, उसके थ्रू भी। उसके बाद एक प्रोसेस चली, ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन अवेयरनेस चली, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि आपको ये समझ आ जाए कि हमारा वोट जो है वो सेफ है। ईवीएम मशीन जो है, इसमें वीवीपैट डाला गया, क्योंकि हम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देखते थे कि वो डिमांड डालते थे कि नहीं, पोस्टल बैलेट, ये जो बैलेट सिस्टम जो है, बैलेट पेपर सिस्टम, बैलेट बॉक्स सिस्टम, वो फिर से राइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो उसकी हैकिंग होती है। लेकिन ये चीज हमारे जहन से बाहर निकालने के लिए उसमें वीवीपैट जो एक मशीन, जो एडिशनल एक उसमें पार्ट डाला गया, उसमें वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। उसमें क्या होता है, ये ऑडिट होता है हमारे वोट का। हम